ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا یزید بن سلط رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اپنے دوست سے ملنے گئے۔ دوست نیک تھے، عبادت گزار تھے۔ کہتے جب میں اپنے دوست کے گھر پہنچا تو ان کی حالت بڑی نازک تھی، بیمار تھے اور مرنے کے قریب تھے، انتقال کے قریب تھے۔ ان کے بچے، جب کسی کا انتقال ہو رہا ہوتا تو بچے، فیملی ممبر وغیرہ سارے قریب کھڑے ہوتے ہیں، افسوس کر رہے ہوتے ہیں، بعض رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے جا کر اپنے دوست کو سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ اس وقت جو آپ جس حالت میں ہیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میری فیلنگ یہ ہے کہ جیسے میرے جسم کے اندر چونٹیاں گھوم رہی ہیں۔ آخری وقت ہوتا ہے، روح قبض ہونے کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے، اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کے والد صاحب رونے لگے، تو وہ جو بیمار تھے انہوں نے اپنے والد صاحب کے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو والد صاحب نے کہا کہ تیری جدائی کا غم رلا رہا ہے، تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ پھر ان کی ماں، بچے، بیوی سب رونے لگے۔ تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں تو کیوں رو رہی ہے؟ بڑی سننے کی بات ہے، آپ غور سے سنیے گا کہ ماں آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہ میں کیوں نہ روں، میرے جگر کے ٹکڑے، مجھے تیری جدائی کا غم رلا رہا ہے، میں تیرے بغیر کیسے جی سکوں گی؟ پھر اپنی بیوی سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے بغیر ہماری زندگی دشوار ہو جائے گی، آپ کی جدائی کا غم میرے دل میں جدائی کا غم پیدا کر رہا ہے۔ اچھا، اب بیوی کے بعد بچوں کو قریب بلایا، بچے بھی رو رہے تھے، تو کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آپ کے انتقال کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے سر سے باپ کا سایہ اڑ جائے گا، آپ کے بعد ہمارا بنے گا کیا؟ آپ کی جدائی کا غم ہمیں رلا رہا ہے۔ اب ان سب کی باتیں سننے کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو کہا مجھے بٹھا دو۔ وہ بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ میں سے ہر شخص اپنے نقصان کے لیے اور فائدہ ختم ہونے کے لیے رو رہا ہے، میرے لیے تو آپ نہیں رو رہے ہو۔
بات سمجھ گیا؟ اب میرے تو نہیں رو رہے ہو. ایک کہتا تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا، تو آپ کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، آپ کے بعد یہ ہو جائے گا، آپ کے بعد وہ ہو جائے گا. میرے لیے کون رو رہا ہے؟ میں جو جا رہا ہوں. آپ تو اپنے نقصان کے لیے رو رہے ہیں. باپ بولتا ہے کہ تیرے جدائی مجھے رلائے گی، تیرے بعد میرا کیا بنے گا. بیوی بولتے تیرے بعد میرا کیا بنے گا. ماں بولتی ہے تیرے بغیر کیسے جی سکوں گی. تو یہ تو جتنا کچھ آپ کی جو فیلنگس ہے وہ تو آپ کے اپنے لیے، میرے لیے کیا ہے. اچھا اب اس کے لیے کیا ہو. اس سے خود ہی کہا کہ کیا کوئی اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میرا قبر میں کیا بنے گا. کیا کوئی اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میں اندھیری قبر میں کیا کروں گا. کیا کوئی اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میں قبر میں اکیلا ہوں گا تو میرا کیا بنے گا. کوئی اس وجہ سے بھی رو رہا ہے. کوئی اس وجہ سے رو رہا ہے کہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں نہ دے سکا تو میرا کیا بنے گا. قیامت تک کا یہ سارا معاملہ، جو قیامت تک کا جو پیریڈ ہے، وہ میں جو قبر میں رہوں گا یا جو بھی میرا معاملہ ہوگا، میرا اس میں ہوگا کیا، فیصلہ کیا ہوگا میرے بارے میں. آپ کو یہ چیزیں تو رلا نہیں رہی ہیں. آپ کو تو آپ کا غم رلا رہا ہے، آپ کو تو آپ کی پریشانی رلا رہی ہے، آپ کو تو آپ کی تکلیفیں جو آپ جو فیل کر رہے ہیں میرے بعد میرے بعد میرے بعد، تو یہ تو آپ سب اپنے لیے رو رہے ہیں. میرے حساب کتاب کے لیے کون رو رہا ہے کہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. ایسا تو کوئی بھی آپ کو میرے بارے میں نہیں ہے پریشانی. آپ سب اپنی دنیاوی پریشانی کے لیے رو رہے ہیں. میری آخرت کی پریشانی کے بارے میں کون رو رہا ہے، میرے بارے میں کون رو رہا ہے. یہ کہتے 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 اس کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا. معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. وہ اپنی جگہ پر ہے. بچے کا غم تو رلاتا ہے، شوہر کا غم رلاتا ہے، باپ کا غم رلاتا ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے کہ جب کوئی جاتا ہے عزیز تو اس کے جانے کی جدائی میں بندہ روتا تو ہے نا. مگر یہاں جو بات سمجھانا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کون رو رہا ہے. اور یہاں پر میسج یہ ہے کہ کوئی ہے جو اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میرا بنے گا کیا، قبر میں کیا بنے گا، محشر میں کیا بنے گا، نزا میں کیا بنے گا، ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ میری کیا پوزیشن ہوگی. کیا وہ اس معاملے میں بھی کوئی غور کر رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، کوئی فکر ہے. ہمیں بیسیکلی دیکھیں تو ہمیں بھی اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہے. یہ لاٹ آف ٹائم. ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑھاپا آنا ہے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ میں سے کئی جوان دنیا سے چلے گئے. میرا خیال ہے شاید ہی آپ میں سے کوئی جوان ہوگا جس نے کسی جوان موت کو نہ دیکھا ہو. مگر پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ مجھے نہیں آئے گی موت، میں نہیں مروں گا. تو اس واقعے نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی قبر، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ میں مروں گا تو میرے ساتھ ہونا کیا ہے. بلکہ مرنے سے پہلے نزا کے وقت کیا ہونا ہے، نزا کی سختیاں، روح قبض ہونے کی سختیاں. ایک آپریشن کا پتہ چل جائے کہ چند دنوں کے بعد آپریشن ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے کہ تکلیف کا سوچتے ہیں تو اللہ ہوگا کیا میرا. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ نزا کے وقت جب روح قبض ہوگی تو میرا کیا بنے گا، جب روح میری کھینچی جائے گی. اور اس وقت میرے پاس اگر میرے اعمال نہ ہوئے تو میرا کیا بنے گا. قبر میں اگر نمازیں لے کر نہ گیا تو کیا بنے گا. ہم بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں سوچتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ دنیا کے معاملے میں سوچنا کوئی گناہ کی بات ہوتی. ہر معاملے میں ہر چیز تو گناہ نہیں ہوتی. انسان جیتا ہے گھر کے تعلق سے، اپنے روزگار کے تعلق سے، کام کاج کے تعلق سے. تو اس کا یہ مطلب میرا ہرگز نہیں ہے کہ ہم مطلب سب کچھ کام کاج یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں. نہیں، جب بندہ آخرت کے لیے جیتا ہے نا اور آخرت کی سوچ کے ساتھ جیتا ہے تو اس کا یہ جو لائف اسٹائل ہے نا یہ چینج ہو جاتا ہے. ہمارا جو جنرل جو لائف اسٹائل ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. کھاتا وہ بھی ہے جو آخرت کے لیے جیتا ہے، کھاتا وہ بھی ہے جو آخرت کے لیے نہیں جیتا. سوتا وہ بھی ہے جو آخرت کے لیے جیتا ہے، سوتا وہ بھی ہے جو آخرت کے لیے نہیں جیتا. کماتا وہ بھی ہے جو آخرت کے لیے جیتا ہے، کماتا وہ بھی ہے جو آخرت کے لیے نہیں جیتا. فرق کیا ہے دونوں میں؟
کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، غم خوشی میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیٹ ٹو ٹائپ آف پیپلس؟ کہ آخر فرق کیا ان دونوں کے اندر؟ وہ آخرت کے لیے جینے والا ایسا کیا کر رہا ہے جو دوسرا نہیں کر رہا؟ وہ اس پہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ جسٹ سمپل کوشچن ہے، اور یقین مانے بڑا سمپل سا جواب ہے کہ وہ جو آخرت کے لیے جی کر بھی اپنی تمام تر ایک لائف اس طرح کی جو ایک زندگی گزارنے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں، وہ جو آخرت کے طور پر جو جی رہا ہے نا، اس میں اور اس میں فرق ایک میجر ڈفرنٹ یہ ہے کہ یہ گناہ کے بغیر جی رہا ہے یا گناہ کر کے جی رہا ہے، یہ میجر ڈفرنٹ ہے۔ آپ غور کر لیں بھائی، یہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھ رہا، یہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، مطلب کھا بھی یہ رہا ہے، کھا یہ بھی رہا ہے، سو یہ بھی رہا ہے، سو یہ بھی رہا ہے، رائٹ اور لیفٹ، آپ دونوں کو ایگزامپل سمجھ رہے ہوں گے، مگر کیا دونوں میں فرق ہے؟ چل یہ بھی رہا ہے، چل وہ بھی رہا ہے، شادی میں یہ بھی گیا، شادی میں وہ بھی گیا، مگر یہ اسی شادی میں گیا جس شادی میں جانا گناہ نہ تھا، اور یہ وہی شادی ڈھونڈ رہا ہے جس میں کچھ گناہ ہو۔ دونوں میں فرق ہے، اور یہ فرق کس چیز کا ہے؟ سوچ کا، مینٹلٹی کا فرق ہے، کہ اس کی سوچ یہ ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی میں نہیں کروں گا، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی میں وہ کام نہیں کروں گا، جہاں جو کام اللہ نے منع کر دیا میں وہ نہیں کروں گا۔ کھاتا یہ بھی ہے، کھاتا یہ بھی ہے، یہی کھاتے ہوئے نہیں سوچتا کہ یہ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ سوچتا ہے کہ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ کھانا۔ پیتا یہ بھی ہے، پیتا یہ بھی ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ پینا جائز کے ناجائز ہے، یہ نہیں سوچتا کہ جائز ہے، کہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو کھا رہا ہوں، یہ پی رہا ہوں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ پڑھتا یہ بھی ہے، پڑھتا یہ بھی ہے، وہ یہ نہیں سوچتا، یہ نہیں سوچتا کہ یہاں پڑھنا جائز کے ناجائز، یہ پڑھنا جائز کے ناجائز، یہ اس کو آتی ہے سوچ۔ ویڈیو کا دور ہے آج کل، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، واٹ ایور میڈیا پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یہ سوچتا ہے کہ یہ دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کو سننا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ نہیں سوچتا۔ یہ آخرت کے لیے جی رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں کسی وقت ہی مر جاؤں گا، میرے لیے یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا۔ جب میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے مجھے بھی عجیب سی لگی سی بات، وہ میں نے کوٹ کی تھی لاسٹ ٹائم، کہ میں کسی دوست سے ملنے گیا تھا، اپنے جاننے والا تھا، تو جیسے آپ میں سے یہاں ابھی برلن جرمنی میں آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی آ کے پوچھے یار کب سے یہاں ہو، میں پتہ چل جاتا، کوئی کہتا 30 سال سے ہو، 35 سال سے ہو، 40 سال سے ہوں، 5 سال سے ہوں، 10 سال سے ہوں، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ یار آدھی سے زیادہ زندگی میں نے یہاں گزار دی، تو میرے دوست نے کہا یار آدھی سے زیادہ زندگی گزار، میں نے کہا آدھی سے زیادہ زندگی تو کتنی لے کر آیا ہے یہاں، تو لے کر کتنی آیا ہے؟ 60 سال اگر گزار دیا کیا 100 لے کر آیا ہے؟ آدھی سے زیادہ گزار دیا، مور دین 50% گزار دیا، تو ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے تمہاری؟ تو وہ تو سوچ میں پڑے، یہ کہنا کہ میں نے زندگی ایک حصہ گزار دیا، ایک وقت گزار دیا، ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے آدھی سے زیادہ زندگی گزار دی، تو آدھی سے کیا مراد ہے؟ 100 کا سوچ کے بیٹھا ہے یا 60 کا سوچ کے بیٹھا ہوا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں جینا کدھر ہے، تو کیلکولیشن نہیں ہے نا ہمارے پاس، بلکہ ہمارے کو پتہ ہی نہیں سانس کس کی کتنی پوری ہو جائے گی، پتہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر آپ کا ٹائم کتنا ہے، آپ کی جاب کے تعلق سے آپ کو پتہ ہے، بہت ساری چیزوں کے تعلق سے آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں جس چیز کے بارے میں نہیں پتہ نا، ایکچوئل یہ نہیں پتہ کہ ہماری سانسیں کب پوری ہو جائیں گی۔ آپ کو اپنے بینک بیلنس کا پتہ ہے، آپ کو اپنی پاکٹ منی کا پتہ ہے، آپ کو بہت کچھ پتہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا، کچن میں پڑے راشن کا پتہ ہے کب تک چلے گا، ہر چیز پتہ ہے کب تک چلے گی، یہ نہیں پتہ کہ ہماری سانسیں کب تک چلے گی۔ اور زندگی کہتے ہیں زندگی صرف سانسوں کی گنتی ہے۔ اس کو اگزامپل کے طور پر سمجھیں کہ کوئی شخص 12 لاکھ سانسیں لے کر آیا ہے، تو 12 لاکھ سانسیں پوری ہوئی، اب اس کی عمر جو بھی ہو، کوئی 1 کروڑ 12 لاکھ لے کر آیا ہے، کوئی صرف 12 سانسیں لے کر آیا ہے، پیدا ہوتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے، تو
جو آخرت کے لیے جیتا ہے نا، میں جو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو آخرت کے لیے جیتا ہے اور جو آخرت کے لیے نہیں جیتا، دونوں میں جو میجر ڈیفرنٹ جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ یہ گناہ چھوڑ کر جیتا ہے، یہ گناہ کر کر کے جیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، ایسا پتہ تو اس کو بھی ہے حقیقت تو یہ کہ پتہ تو اس کو بھی ہے یار، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا۔ یعنی جھوٹ بولنے والے کو پتا تو ہے نا میں جھوٹ بول رہا ہوں، ایسا تو ہے نہیں کہ جھوٹ بولنے والے، اچھا سامنے والے کو پتا ہو یا نہ ہو، جھوٹ بولنے والے کو تو کیسے نہیں پتا ہو سکتا کہ میں جو بول رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، پھر بھی بول رہا ہے نا، اور ایسا بول رہا ہے کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے جھوٹ بولنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بعض ہوتے ہیں جن کو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، ہاں نہیں آتا جھوٹ بولنا، ایسے بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ایک بات پڑھ رہا تھا میں کہ ایک ملک میں ایجوکیشن کے تعلق سے کافی پریشر تھا، تو سنڈے کو بھی پیپر ہوئے تھے، تو سنڈے کو جب پیپر ہوئے تو 9 AM پیپر کا ٹائم تھا، اسٹوڈنٹ 15-20 منٹ لیٹ آیا، جب لیٹ آیا تو ٹیچر نے کہا بھائی کہاں کلاس میں آ رہے ہو، رک جاؤ، گھڑی دیکھی لیٹ ہو گئے ہو، سر سوری۔ کیا سوری؟ لیٹ ہو گئے ہو، کیسے کلاس میں آنے دو؟ سوری سر پلیز سر۔ چلو بتا کیوں لیٹ ہوئے؟ سر لیٹ آنکھ کھلی تھی، سوتا رہ گیا، سوری سر۔ سر نے تھوڑی دیر رکا، کہا لڑکا سچ تو بول رہا ہے، لیٹ اٹھائے، ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم نہیں کرنا، کل ٹائم پر آنا، ٹھیک ہے سر۔ چلا گیا اندر کلاس میں، پیپر دینا شروع کر دیا۔ 10 منٹ کے بعد پھر ایک اور لڑکا آیا بھاگتا ہوا کلاس کے اندر، سر نے روک کر کہاں بھائی کہاں غصے چلے آ رہے ہو، گھڑی دیکھیے 20 منٹ لیٹ ہو، 20 منٹ۔ سر بس سب لیٹ ہو گیا سر، سوری سر۔ کیوں لیٹ؟ سر بس لیٹ ہو گیا۔ تو کیوں لیٹ ہو گئے؟ سر وہ ہاں ٹریفک تھا سر، اتنا ٹریفک تھا کیا بتاؤں۔ سر نے بولا بیٹا آج سنڈے، سنڈے کون سا ٹریفک تھا بیٹا؟ کدھر سے آیا؟ مریک سے آیا ہے، ٹریفک تو ادھر سے بھی نہیں ہے، تو کدھر کا کے لیے جیتا ہے، وہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا جس کو دیکھنے سے اللہ نے، اور جو آخرت کے لیے نہیں جیتا اس کی آنکھیں آزاد ہوتی ہیں، بے باک ہوتی ہیں، وہ جو مرضی ہے دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ پاک تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اللہ پاک تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اللہ کریم۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ آپ کسی فار ایگزامپل آپ کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے لگا کوئی مجھے دیکھ رہا، آپ فوراً نظر پھیر لیتے ہیں، کیا وہ بولے کیا لڑکی، آپ نے کہا لڑکی تاڑ رہے ہو، کیا لڑکی دیکھ رہے ہو، اور جیسے آپ دیکھو گے وہ نہیں دیکھ رہا تو آپ لڑکی کو دیکھنا شروع کر دو گے۔ تو آپ نہیں دیکھو، آپ اس کو یوں فیل کرا رہے کہ میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا کسی کو بھی، مگر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو دیکھ رہا۔ یہ جو چپ چپ کر جو بد نگاہیاں کرتے ہیں نا، جس چیز کے دیکھنے کو اللہ پاک نے منع کیا ہے، جس چیز کے دیکھنے کو اللہ پاک نے منع کیا ہے، ان چیزوں کا دیکھنا یہ آنکھوں کی خیانت ہے، اور یہ خیانت جو آخرت کے لیے جیتا ہے وہ آنکھوں کی خیانت نہیں کرتا، اور جو آخرت کے لیے نہیں جیتا وہ کچھ دیکھتا ہے جس کے دیکھنے کی اس کو اجازت اللہ اس کے رسول نے
نہیں دیے. جو آخرت کے لیے جیتا ہے نا، یہ اپنے کان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کانوں سے وہ چیزیں نہیں سنتا جس کے سننے کو اللہ نے منع کیا. نہ میوزک سنتا ہے، نہ وہ غیبت سنتا ہے، نہ وہ اس طرح کوئی ایسی گندی. آج کل پتہ چلا ہے، کہیں بیٹھا ہوا تھا تو بات ہو رہی تھی کہ بڑی مطلب ولگر. مجھے کسی نے کہا کہ وہ جیسے ہم بھی ویڈیوز بناتے ہیں، ابھی ویڈیوز بناتے ہیں، تو کوئی کمپیریزن کے طور پر بات کر رہا تھا، یا کہیں جگہ پر اس طرح کمپیریزن بات ہو رہی تھی. میں بہت ساری باتوں کا سمجھے کہ آپ کے سامنے ایک نچوڑ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ یار آپ یوں کرو، یہ دیکھو اس کی ویڈیو اتنی ویڈیو اتنی. تو پتہ چلا کہ ولگر اور اس طرح کی جو گندی اور ایک بے حیائی پر مبنی گفتگو یا بے حیائی پر مبنی بات کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ زیادہ دیکھی سنی جاتی ہیں. کہتے ہیں اس کے لائکس بڑھ جاتا ہے. میں کہا اس کے لائک بڑھ جاتا ہے کہ اس کے نالائک بڑھ جاتے ہیں؟ لائک تو نہیں ہوا، وہ تو دیکھنے والا کہاں سے لائک، وہ لائک آدمی کہاں سے دیکھے گا، تو نالائک دیکھے گا. فضول قسم باتیں اور دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والی باتوں کی طرف کون جائے گا. اور بھائی لائک، بھیا لائک نہیں چاہیے، جنت چاہیے. کیا چاہیے؟ جنت چاہیے. جنت کیا بولنے سے مل رہی ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں آپ کو جنت کیا بولنے سے مل رہی ہے. جس کے بولنے سے جنت مل رہی ہے نا وہ کام کرے. جس عمل سے جنت مل رہی ہے وہ کام کرے. جس عمل سے اللہ راضی ہو رہا ہے نا وہ کام کرے بس. اور یہ کوئی اتنا مشکل تو کام نہیں ہے. ہم بچے تو نہیں ہے کہ ہمیں یہ بھی نہ پتا چلے کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا چلا تھا. ہاں آپ تو پانی کو مم بولتے ہو، دودھ کو دودھ بولتے ہو، آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ تو ٹھنڈی کی جگہ پہ گرم پی لیتے ہو، وائٹ شرٹ نکالتے بلیک پہن لیتے ہو. آپ کو تو وائٹ بلیک کی بھی سمجھ نہیں آتی، آپ کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی. آپ تو بچے ہو، سب سمجھ آ رہی ہوتی ہے. یار نفس نے پاگل کیا ہوا ہے، گناہ کی محبت نے پاگل کیا ہوا ہے کہ ہم پاگل ہو جاتے ہیں. اور یہ ہوتا ہی ہے، اس طرح کی گندی اور بری قسم جو خواہشات ہوتی ہیں عقل پہ غالب آ جاتی ہیں. آدمی آخرت کی تیاری کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کچھ کرتا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ کچھ سوچتا ہے جو اس کو نہیں سوچنا. وہ وہاں جاتا ہے جہاں اللہ پاک نے پاؤں دیے ہیں، انہیں وہی لے کر جائیں جہاں پر اللہ پاک راضی ہوتا ہو. اللہ نے ہاتھ دیا اس کو، اس سے وہی کام کرے جسے اللہ پاک راضی. لا افواہہم، سورہ یاسین، قیامت کی بات ہے، محشر کی بات ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ان کے منہ پر مہر کر دی جائے گی، منہ پر مہر کر. الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر کر دی جائے گی. ان کے ہاتھ بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. کس چیز کی؟ سلام
کو یہ لکھتے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہیں ہم کیا کام کر رہے ہیں. جس زمین پر عمل کر رہے ہیں وہ زمین گواہ ہو رہی ہے، نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے. ہاتھ پاؤں جس ہاتھ سے ہم نے کام کی وہ گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ کو تو سب پتہ ہے. ایک مسلمان جانتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. مسلمان جانتا ہے مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا. لا ترجعن، کیا تم اپنے رب کی طرف پلٹنا نہیں ہے؟ بالکل لوٹنا ہے. ہم اپنی زندگی کے جو بھی دن یہاں جیسے جرمنی میں گزارے، پاکستان میں گزارے، انگلینڈ میں گزارے، کہیں بھی گزارے، یہ تو فائنل ہے نا، مرنا تو ہے نا. قبر ہے فائنل ڈیسٹینیشن، ہم کو کیا بتاؤ قبر ہے، ابھی تو ہے ہی نہیں، وہ تو اس کا تو پتہ ہی نہیں کب آئے گی، مگر ہے تو فائنل ڈیسٹینیشن ہماری خبر ہی نا کہ بھائی وہیں جانا ہے. قیامت کا دن ہے، وہ ہے فائنل ڈیسٹینیشن، تو کرنا تو وہی ہے. تو اب جب ہم جہاں بھی جی رہے ہیں، ہمیں جینا کس طرح؟ آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کو پیش نظر. کریں یا نہ کریں، اپنے ملک میں کسی اور میں کہیں بھی ہیں، فائنل یہی ہے ہم نے مرنا ہے، میں حاضر دینا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. ہماری خیانت نہیں کرنی، اللہ کی امانت ہے، میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، میں اس کا شکر کی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. گناہ چھوڑ دیں. آخرت کی تیاری کرنے کا مطلب کیا ہے بندہ؟ آخرت کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دے، اللہ کی فرما برداری نے کام کرے، بقیہ کام سنائی. اس سے ہمیں کہ میری قبر کا کیا بنے گا، میری آخرت کا کیا بنے گا، میری حشر کا کیا بنے گا، میرے اٹھنے کا کیا بنے گا، میرا کیا معاملہ ہوگا. قبر ہوگی، اکیلے ہوں گے، بندہ سوچے گا تو صحیح رہے یار. میں بھی اکیلا ٹریول کروں گا، سوچوں گا تو صحیح نا. قبر کا ٹریول تو ہی اکیلا نا، کون آئے گا ساتھ؟ کوئی بھی نہیں آتا ساتھ. بات اکیلا ہی سفر ہے نا، اور لمبا سفر ہے، برزخ ہے. قیامت کے دن جب قیامت کام ہوگی تب اٹھائے جائیں گے. پھر قیامت کا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا. کتنا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا دن. اور لوگ اس قیامت کے دن اپنے اعمال کے مطابق سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ،
یا رسول سلام علیکہ یا حبیب. اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ دے گا. خوبصورت عورت نے بلایا اللہ پاک سے بھی قیامت کے ایسا ہے کہ اللہ کے سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ. نہ دیتی اوائڈ کرتا ہمیشہ. ایک دن شیطان نے اس کو بہکایا، اس کی دعوت اس کے گھر کی طرف چل پڑا. جیسے گھر کے دروازے پر پہنچا اس کو جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، قرآن کی آیت یاد آئی، وہیں گرا بے ہوش ہو گیا. وہیں گرا بے ہوش ہو گیا. اس کو اٹھا کر اسے گھر کے باہر ڈال دیا. باپ بوڑھا تھا، اس نے دیکھا بیٹا گھر کے باہر ہے، لیا کمرے میں گئی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ نوجوان انتقال کر گیا. آپ جانتے تھے اس کو، نیک نوجوان تھا. اب اس کے گھر گئے تعزیت کے لیے، والد سے بات کی کہ کیا ہوا. والد صاحب نے سارا واقعہ سنا دیا. وہ سمجھ گئے خوف خدا کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ جاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور قبر پہ جا کر آپ یہی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں. قبر پہ جا کر آپ یہی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. قبر سے نوجوان کہتا ہے امیر المومنین میرے رب نے درست فرمایا ہے، مجھے مرتے ہی میرے اللہ نے 2 جنتیں عطا فرما دی. اللہ سے ڈر کر جیے بندہ. پیارے اسلامی بھائیو، اللہ سے ڈر کر جیے، گناہ کی طرف نہ جائے، بد نگاہی کی طرف نہ جائے. آپ کہیں یار بچنا مشکل ہے، تو یہ جس کے لیے اللہ چاہے گا آسان کر دے گا. جس کے لیے اللہ چاہے گا آسان کر دے گا. آپ اور ہم اپنی ولنگ پیش تو کریں، اپنے رب سے دعا تو کریں. میرے پیارے اسلام بھائی، یا اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، میں بچنا چاہتا ہوں. مجھے ابھی راستے میں ہی ایک نوجوان ملے، ایک جاب کر رہے ہیں کہیں جگہ پہ، میں آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتا. مجھے بہت پیار آیا ان کے اوپر. وہ کہ جہاں جاب کر رہے تھے، آپ میرے ساتھ میرے 2 اسلام بھائی بھی ساتھ تھے. ان کا یہی تھا کہ میں ایجوکیشن کے لیے آیا ہوں وغیرہ وغیرہ، میری آلموسٹ ایجوکیشن پوری ہو گئی ہے، اب میں جہاں ہوں میں یہاں جاب نہیں کرنا چاہتا. اور ایسا مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ بتائیں کہ میں یہاں سے بھی میری جان چھوٹے اور میں کوئی اچھا حلال روزی کما سکوں. نوجوان تھا اور دیکھا جائے تو وہاں پر جو کام کر رہا تھا، مگر مجھے اس کی سوچ پر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سوچتا بھی کون ہے. سوچ تو اچھی ہونی چاہیے نا. اس کی ایجوکیشن پوری، اور تقریباً لوگ جو ایجوکیشن پوری ہو جاتی ہے تو وہ سوچتے بھی ہیں کہ ہم بھی کہاں جا کر کیا جا کر کریں گے. اسپیشلی جو باہر نکل گئے اور وہ نکل گئے تو نکل گئے، اب واپس نہیں جانا. تو یہ دیکھ لے کہ رکنا، جانا نہ جانا
کیا ہے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر. پلیز میری بات ناراض مت ہوئیے گا. اپنی دنیا کے لیے فیصلہ مت کیجیے گا, فیصلہ آخرت کے لیے کیجیے گا. اپنی فکروں کو آخرت کی فکر کر لیں. میں آپ کو اس کی برکتیں بتا رہا ہوں انشاءاللہ. اپنی تمام سوچوں کو, اپنی تمام فکروں کو یہ یہی ہیں, یہ کہیں نہیں جاتی, یہ جک مرا کر ملے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیثیں سناتا ہوں, ٹھیک ہے؟ حدیثیں سنیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص, اب دنیا کی فکر آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں کیا کہنا چاہتا ہوں, ہے نا؟ جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے, اللہ پاک اس کے معاملے کو پریشان کر دیتا ہے, بکھر دیتا ہے. اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے, اور اس رہتا ہوں. آج آپ کو بھی پیچھے ہے. سب بتائیں سایہ کہاں ہوگا؟ اور سورج اگر آپ کے آگے ہو تو سایہ کہاں ہوگا؟ کو دنیا بنائے. اگر آخرت پیچھے ہے تو دنیا کہاں ہے؟ آگے. سایہ کبھی ہاتھ میں آیا ہے؟ سایہ کبھی ہاتھ میں آیا ہے؟ یہ سایہ ہے, پکڑو اس کو, یہ سایہ پکڑو. سایہ جتنا سایہ کے پیچھے بھاگے کہ سایہ آگے بھاگتا رہے. سایہ کے اوپر پاؤں رکھ دو, سایہ کے اوپر کبھی پاؤں رہا ہے؟ سایہ کو پکڑو, سایہ کبھی پکڑ سکیں گے؟ جتنا سایہ کے پیچھے بھاگیں گے سایہ اتنا ہی, تو جتنا تیز بھاگیں گے تو آپ رک جائیں گے. اب آخرت کو آگے لیں. اب سایہ کہاں چلا گیا؟ یعنی دنیا کہاں چلی گئی؟ اب آپ کے پیچھے کون بھاگ رہا ہے؟ یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول
سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اس کی ظہر کی نماز کے درمیان میں ہوئے ہیں. پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے. اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے بیچ کے گناہوں کو اللہ پاک بخش دیتا ہے. اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری سے تیسری نماز، تیسری سے چوتھی. سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی نکلنے کی کرتے ہیں یار جرمن سے نا وہاں نکلنا ہے سارے ٹارگیٹ بنے ہوئے ہیں نا لائنیں بنی ہوئی ہیں اس تاریخ سے اس تاریخ تک بس پیچھے پڑھنا ہے ہم سے بھی کان میں آ کے یہ بولیں گے ڈاکیومنٹ کی دعا کر دو پیپر کی دعا کر دو یقین مانے زیادہ تر یہی دعا کروا دے پیپر کی دعا کرو کوئی مغفرت کی بھی دعا کروا لو یار میں یہاں سے نکل جاؤں ارے بھیا قبر سے نکل جاؤں سوچ آخرت کی سوچ کی بات کر رہا ہوں نہیں ہے نہیں آخرت کی سوچ وہاں سے نکل دعا کرے بس قبر کے سوالات کے جوابات ادا ہو جائیں ایمان سلامت دے کے جاؤں دعا کر دے میری مغفرت ہو جائے پیپر کا مسئلہ 10 سال ہو گئے پیپر نہیں آئے 8 سال ہو گئے پیپر نہیں آئے پیپر کا ایشو ہے فلاں کا ایشو ہے اللہ آپ کے تمام نیک و جائز کام میں اللہ آسانی کر دے یہ ایک الگ ٹاپک ہے مگر ہم کچھ چیزیں اگنور رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صبح گئے یاد میں آقا کی صبح گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی صبح گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر غم رہ گئے ہر برس یہ سوچ ابن ماجہ کی میں نے آپ کو حدیث سنائی آخرت کی سوچ کی طرف آئے گئے یاد میں آقا کی صبح گئے ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے سلام ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے سلام جانے والے لوگ غم سے کہہ گئے جانے والے لوگ غم سے کہہ گئے کرتے گئے سب پہ کرم شاہ کرتے گئے سب پہ کرم شاہ مانے والے لوگ غم سے کہہ گئے سب مدینے کو گئے رہ گئے یاد میں آقا کی صبح گئے اور کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل
مدنی چینل جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ حضرت ابو عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عید کے موقع پر ہمارے پاس خرچ وغیرہ کے لیے کچھ بھی رقم نہ تھی، بڑی تنگ دستی کے دن تھے۔ ان دنوں یحییٰ بن خالد برمکی حاکم تھا۔ عید دن بدن قریب آ رہی تھی، ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ چنانچہ میری خادمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، عید بالکل قریب ہے اور گھر میں کچھ بھی خرچہ وغیرہ نہیں، آپ کوئی ترکیب کیجئے تاکہ گھر والے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ خادمہ کی یہ بات سن کر میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنی حالت زار بیان کی۔ انہوں نے فوراً مجھے ایک مہر بند تھیلی دی جس میں 1200 درہم یعنی 1200 چاندی کے سکے تھے۔ میں انہیں لے کر گھر آیا اور وہ تھیلی گھر والوں کے حوالے کر دی۔ گھر والوں کو کچھ امید ہوئی کہ اب عید اچھی گزر جائے گی۔ ابھی ہم نے اس تھیلی کو کھولا بھی نہ تھا کہ میرا ایک دوست میرے پاس آیا جس کا تعلق سادات کرام کے گھرانے سے تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ ان دنوں ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور عید بھی قریب آ گئی ہے، گھر میں خرچہ وغیرہ بالکل نہیں، اگر ہو سکے تو مجھے کچھ رقم قرض دے دو۔ اپنے اس دوست کی بات سن کر میں اپنی زوجہ کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگی کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آدھی رقم سید صاحب کو قرض دے دیتے ہیں اور آدھی رقم ہم اپنے خرچ میں لے آئیں گے، اس طرح دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ یہ سن کر میری زوجہ نے عشق رسول میں ڈوبا ہوا ایک جملہ کہا جس نے میرے دل میں بہت اثر کیا۔ وہ کہنے لگی کہ جب آپ جیسا ایک عام شخص اپنے دوست کے پاس اپنی حاجت مندی کا سوال لے کر گیا تو اس نے آپ کو 1200 درہم کی تھیلی عطا کی، اور اب جب کہ آپ کے پاس خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شہزادے اپنی حاجت لے کر آئے ہیں تو انہیں آپ آدھی رقم دینا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کا عشق اس بات کو گوارا کرتا ہے یہ ساری رقم ان سید زادے کے قدموں پر نچھاور کر دی جائے؟ اپنی زوجہ سے یہ محبت بھرا کلام سن کر میں نے وہ ساری رقم اٹھائی اور بخوشی اپنے اس سید زادے دوست کو دے دی۔ وہ دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ اب میرے وہ سید زادے دوست جیسے ہی اپنے گھر پہنچے تو ان کے پاس میرا وہی تاجر دوست آیا اور ان سے کہا میں ان دنوں بہت تنگ دستی کا شکار ہوں، مجھے کچھ رقم ادھار دے دیجئے۔ یہ سن کر ان سید صاحب نے وہ رقم کی تھیلی میرے اس تاجر دوست کو دے دی جو میں اسی تاجر سے لے کر آیا تھا۔ جب میرے اس تاجر دوست نے وہ رقم کی تھیلی دیکھی تو فوراً پہچان گیا اور میرے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ جو رقم آپ مجھ سے لے کر آئے تھے وہ کہاں ہے؟ تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اتفاق سے وہی سید صاحب میرے بھی دوست ہیں، میرے پاس صرف یہی 1200 درہم تھے جو میں نے آپ کو دے دیے تھے اور آپ نے ان سید صاحب کو دیے اور انہوں نے وہ مجھے دے دیے۔ اس طرح ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دی اور ایک دوسرے کی خوشی کی خاطر اپنی خوشی قربان کر دی۔ حضرت ابو عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے اس واقعے کی خبر کسی طرح حاکم وقت یحییٰ بن خالد برمکی کو پہنچ گئی۔ اس نے فوراً اپنا قاصد میرے پاس بھیجا جس نے مجھے یحییٰ بن خالد برمکی کا یہ پیغام پہنچایا کہ میں اپنی کچھ مصروفیات کی بنا پر آپ کی طرف سے غافل رہا اور مجھے آپ کے حالات کے بارے میں پتہ نہ چل سکا۔ اب میں غلام کے ہاتھ 10,000 دینار بھیج رہا ہوں، ان میں سے 2,000 آپ کے لیے، 2,000 آپ کے دوست تاجر کے لیے اور 2,000 ان سید صاحب کے لیے، بقیہ 4,000 دینار آپ کی عظیم و سعادت مند زوجہ کے لیے، کیونکہ وہ آپ سب سے زیادہ غنی، افضل اور عشق کہ ہم کہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، نیکی کا کام ہوگا، ثواب کی باتیں ہوں گی، اچھا ایک ماحول ملے گا۔ تو اب یہ تو ختم ہو گیا اجتماع، آپ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا؟ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم یہاں پر موجود ہے برلین کے اندر، آپ اس کے ساتھ وابستہ ہوں، اپنے لیے بھی ہوں، اپنے دوستوں بھائیوں کے لیے بھی ہوں۔ جو یہاں ایک کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی، یار یہاں آئیں، کیونکہ ماحول مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں کی جو بھی، اگر ہم آزاد گھومتے ہیں تو آزاد گھومنے میں کتنی ہمارے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، یہ آپ کو بتانے کی میں کیا حاجت ہے یا نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیں، سب کو اندازہ ہے۔ تو ایک دینی ماحول، ایک پلیٹ فارم دعوت اسلامی کا یہ ہم کو ملا ہوا ہے۔
مدنی چینل ہے، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب مدنی چینل پر ہے، فیس بک مدنی چینل پر ہے، اور ہمارے پیجز ہیں ان کے ذریعے، تاکہ آپ موبائل کے ذریعے بھی ان خرابیوں سے، ان آفتوں سے خود کو بچیں، دوستوں کو بچائیں، اللہ مجھے بچائے، اللہ آپ کو بچائے۔ اب نہیں، ہر طرف سے گویا کہ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ ہاں مطلب اسلام و دین کے نام پر بھی ہمیں مطلب کہ بہت سارے پرابلم پیریڈ کر دی جاتے ہیں، جو بات کبھی زندگی بھی نہیں سنی وہ بھی آپ سنو گے۔ ہوتا ہے ایسا، کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو کوئی کسی کو سننے جائے یا نہ جائے، موبائل ہے نا اس کے پاس، ویڈیو بنائے اپلوڈ کر دے، تھوڑی دیر کے اندر کو پتہ چل جائے گا۔ اور اگر وہ چاہیے زیادہ وہ چاہے تو کوئی ایسی سی باتیں کرتے جو آج تک 14 سال میں کسی بزرگوں نے نہیں بولی، نہ عالم نے بولی ہے، نہ کسی اور کی سمجھ میں آئی ہے، تو صحیح ہے، کہاں سے صحیح ہے بھیا؟ اب تک تو کسی نے کوئی سمجھ میں آیا نہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں ویڈیوز کے ذریعے اور ٹیکسٹ کے ذریعے نکالی جاتی ہیں، لیکن اب ہم اسی طرح رہ گئے کہ ہمیں سب آتا ہے، تو حقیقت ہے کہ جس کو جو کہتا ہے سب آتا ہے، تو حقیقت میں اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ماحول ہونا چاہیے جہاں ہم اپنے دین ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مہربانی کریں، اللہ پاک آپ کی میرے ایمان کی حفاظت کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ایمان ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی، جو بھی ہمارے یہاں مسلم کمیونٹی ہے، ان سب کو انوائٹ کر کے کائنڈلی اپنے اجتماع میں، اپنے بیانات میں، کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کوئی 2-4 منٹ کا درس دینا شروع کر دیں۔ یہ 2-4 منٹ والے بھی اگر آپ کام کرنا شروع کر دیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوگی۔ اپنے گھروں میں درس دیں، اپنی فیملی میں درس دیں، اپنے بچوں کو یہاں رکھیں تاکہ بچ سکے۔ یعنی میں فتنوں کے دور کی ایک حدیث، جو فتنوں کے دور میں جو کچھ ہونا ہے، اس پر ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اتنی تیزی کے ساتھ ایمان دل سے نکلنا، اور ایمان سے لوگ ہاتھ دھونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ کوئی اسے ایکشن میں آ جائے گا، کوئی اسے بول دے گا، کوئی کیا کر لے، کوئی کیا کر لے گا، اور اللہ نہ کرے اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جائے، اور بعضوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کب بندہ آ کے دل سے، سینے سے ایمان نکل گیا۔ پیسہ کمانے میں، ویزا لگانے میں لوگ اپنے آپ کو نان مسلم ڈکلیئر کر ہی رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے سادہ کو پتہ ہے، لکھ دیتے ہیں نا اپنے آپ کو۔ کوئی بھی کسی بھی خود کو قادیانی بھی لے دے گا تو قادیانی ہو جائے گا نا یار، نان مسلم نا، تو مرتد ہو گیا نا۔ یعنی یہ چیزیں کون سی چیز کرا رہی ہے؟ دنیا، مال، دنیا کی محبت کرواتی ہے۔ تو کس طرح لوگ اپنے ہاتھوں اپنے ایمان کو برباد کر دیتے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ماحول بہت ضروری ہے۔ آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے، میرے اسلامی بھائیوں کو اللہ خوش رکھے۔ میری برلن کا فرسٹ وزٹ ہے، اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی نے کوشش کی آپ سب کو یہاں جمع کیا، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کر آئے ہیں۔ اور اللہ کریم ہمارا یہ بیٹھنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہم بخش دیے جائیں۔ ہم جتنے آئے نا، اللہ کی رحمت سے ہم بخش دیے جائیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم بڑے گناہ کے گٹھڑے لے کر آتے ہیں، اور ہمارے بہت برا حال ہوتا ہے ہمارا، مگر کیا پتا کہ کوئی ایک کا ایسا عمل یا کسی ایک کا آنا ایسا ہو جائے جو اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ پاک اس کی، ہماری، میری، ہم سب کی اللہ پاک مغفرت کر دے۔ ویسے بھی یہ اجتماع، دینی اجتماع جہاں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، فرشتے اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور انہیں جب یہ جاتے ہیں تو انہیں جاتی ہے، تمہیں اللہ نے بخش دیا ہے۔ اللہ کی کرو رحم، اللہ کرے گا، اور ہم جب یہاں سے جائیں تو ہماری بخشش ہو چکی ہو، ہماری مغفرت ہو چکی ہو، اور ہم سچی توبہ کر کے یہاں سے جائیں، ایسی توبہ کر کے جائیں کہ گناہ کی طرف نہ جائیں، اچھائی اور نیکی کی طرف ہی ہمارا۔ دیکھو یہ تو اللہ ہی ہے جو ہمارے دل و دماغ کو نیکی کی طرف کر دے گا، وہی ہے جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. دل پھر جاتا ہے، دل پھر جاتا ہے، دماغ گھوم جاتا ہے، دین کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، اسلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اسلامی عقائد و نظریہ سمجھ میں نہیں آتی، یہاں تک وہ اللہ پاک کا انکار کر دیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے کا انکار کر دیتا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان پر کمزور باتیں کر دیتا ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں کمزور باتیں کر، اولیاء کرام کے بارے میں کمزور باتیں کر دیتا ہے. بس ہو جاتا ہے، دل بدل جاتا ہے، دماغ بدل جاتا ہے، فتنوں کی نظر ہو جاتا ہے. وہ اللہ پاک وہ اپنی رحمت سے ہمیں بچا کر رکھے. بہت نازک حالات ہیں، بہت نازک حالات ہیں. جو ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، حالات اسی طرح نازک ہوتے چلے جائیں گے. اللہ پاک کی رحمت ہے دعوت اسلامی. اللہ پاک امیر سنت کو سلامت ہے کہ اپنے امیر سنت کے لیے دعا کیا کریں. اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، ان کو اللہ دراز کو بھی خیر دے. یہ دعوت اسلامی ان کے ذریعے ہم کو مل گئی ہے. اور دنیا میں کہاں کا خارادر سے چلی، کراچی 1981 سے آج برلن میں بیٹھ کر ہم اجتماع کر ہی رہے ہیں یار. شکر ہے اللہ کا. تو آپ کوشش کریں اجتماع میں آئیں، نیکی کی دعوت میں وقت دیں. یار میں بھی وقت دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اپنے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے. آپ بولے یار میں اس کو سمجھاؤں گا، یہ مجھ سے لڑے گا، بولے بڑا مولوی ہو گیا. یہ ہمارا ایک تو یہ بھی پرابلم ہے، کسی کو ہو جائے نماز پڑھ تجھے بڑا مولوی ہو گیا، تو بڑا مولوی. بھائی مولوی دعا کرو ہو جاؤ، ہوا نہیں ہو، دعا کرو ہو جاؤ. بڑا نیک بن رہا ہے، بولا بنا نہیں ہو، دعا کرو بن جاؤ. یہ ہوتا ہے عموماً ہمارے نوجوانوں میں ہوتا ہے. کسی کو بولے یار چلنا اجتماع میں چلتے ہیں، تو بڑا نیک بننے لگا ہے. بولے یار دیکھو یار نیت کی ہے، میرا ساتھ دو. اگر میں نیک بننے کی کوشش کر تو میرا ساتھ دو. مجھے تانا کیوں دے رہے ہو، مجھے ستا کیوں رہے ہو. تو یوں مل جل کر انشاءاللہ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے. اللہ پاک آپ سب کو، مجھے بھی ہماری دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی دے. اس تنظیم کو مضبوط کریں، اس تنظیم کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کے اجتماعات کو مضبوط کریں، اس کے اور دینی کاموں، یہ دینی کام یہ جو کچھ ہے سب اصلاح کے لیے ہے کہ ہم ہمارے بچے ہماری فیملیز کو ہم اسلام و دین کے ساتھ لے کر چل سکیں. یہ یہاں وہاں اللہ نہ کرے نہ ہو. یہ ریکویسٹ ہے آپ سے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جو اسٹوڈنٹ اور پروفیشنل لوگ تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے سیدھے ہاتھ آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ذمہ دار موجود ہوں گے، فلیکس لگی ہوئی وہاں پہ، تو وہاں اپنا رابطہ نمبر دیتے جائیے گا. تو ان شاء اللہ آپ کو یہ رابطے میں رکھیں گے، بندی میں ہوتے ہیں تو ظاہر جائز جو ہمارے ایونٹس ہوں گے اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ان شاء اللہ آپ یار نمبر دے دیں گے، یہ رابطہ کریں گے، بار بار بلاتے رہیں گے اور پھنس جائیں گے ہم لوگ. میں کہتا ہوں پھنس جاؤ، میں کہتا ہوں یہاں پھنسیں گے تو وہاں نکل جائیں گے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق رسول کی وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی. تب یہ کہ یار یہ تو پھنس گئے گے، تو نمبر مانگ رہے ہیں تو فون کریں گے، ارے بھائی یہ لو نمبر، یہ لو، اگر یہ بند آئے تو یہ لے لو، اور یہ میرے دوست کا نمبر ہے یہ لے لو، کہیں نہیں تو میری فیملی سے کانٹیکٹ کر لینا، یہ لے لو، میرے ملک کا نمبر لے لو. دیکھیں اے اسلامی بھائیوں مجھے چھوڑنا مت، مجھے بلاتے رہنا، آتے رہنا. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا. مل کر انشاءاللہ اپنی آخرت کی تیاری کریں گے. ہم نے تیاری کہاں کی کرنی ہے؟ دنیا کہیں نہیں جاتی. آخرت وہ آگے لے لیں، یہ پیچھے بھاگے گی، اور ہم بھی آگے بھاگیں گے. اور یہ کسے کہیں نہیں جانے، پیچھے پیچھے ہی آنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی واہلی ومالی. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ پاک، تیرا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے جو تو نے ہمیں یہاں جمع ہونا نصیب کیا. ہمارے آنے تم نے ہمیں آنے کی توفیق دی، سننے سنانے کی توفیق دی. یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا کرم ہے مولا. مولا کریم، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. یہ اللہ پاک، اے ہمارے اللہ، اے پیارے مصطفیٰ کریم کے رب، ہم تیرے نافرمان ضرور ہیں مگر تیرے باغی نہیں ہیں. ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے پیارے حبیب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. آج اس اجتماع میں حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول کر لے اور اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے بہت گناہ ہیں مولا، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ. مولا جس طرف جائیں گناہ ہی گناہ ہے. تیری نافرمانی کرتے کرتے ہم نہیں مرنا چاہتے، ہم تجھے راضی کر کے مرنا چاہتے. ہم تجھے راضی کر کے مرنا چاہتے. ہمیں تیری رضا پر موت عطا کر مولا. ہماری آخرت اچھی کر دے مولا، دنیا بھی اچھی کر دے، دونوں کی بھلائیاں نصیب کر دے اور تیری نافرمانی کے کاموں سے بچا. اللہ پاک، تیرے نیک بندے نمازیں پڑھ کر تجھے راضی کر لیتے ہیں. ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، تیرے آگے سر جھکانے کی توفیق دے دے، تیری بارگاہ میں سجدے کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، یہ آنکھیں گناہ کی طرف بڑھتی ہیں مولا، روک لے. یہ کان گناہ سننے کی طرف بڑھتے ہیں، روک لے. ہماری سوچ، ہمارے ارادے گناہ کی طرف جاتے ہیں، ہمیں روک لے. تو ہی روکنے والا ہے. نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا. اللہم اجرنی من الشیطان، اللہم اجرنی من الشیطان، اللہم اجرنی من الشیطان، اللہم اجرنی من النار. یا اللہ، آگ کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، قبر کے سانپ و بچھوؤں سے بچا، قیامت کے عذاب سے بچا، جہنم ہم اس حال میں مرے کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو اور نگاہوں کے سامنے تیرے حبیب کا جلوہ ہو. آقا کی زیارت کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ ایسا کرم کر دے مدینے میں ہو، گنبد خضرا کا سایہ بھی ہو. بصورت شہادت ہمیں ایمان اور عافیت موت دے. جنت و مکی میں مدفن دے. جنت و فردوس میں تیرے حبیب کا پڑوس دے دے. ہمارے حق میں یہ دعائیں قبول کر لے. ہمارے بیوی بچوں کے حق میں دعائیں قبول کر لے. ہمارے بچوں کے حق میں دعائیں قبول کر لے. ہمارے گھر بار پر کرم کر، ہمارے بیوی بچوں پر کرم کر، ہمارے بچوں کے بچوں پر کرم کر. ہمارے گھر بار سے بھی دکھ، درد، تکلیف، آزمائش، امتحان دور کر دے. آسانی عطا کر دے، آسانی عطا کر دے. ہر ایک نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے، عبادت گزار بن جائے، نمازی بن جائے. یا اللہ، ہمیں تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق دے. تلاوت قرآن کرنے والا بنا. اللہ ایسا کرم کر دے ہم روز قرآن پڑھنے والے بن جائیں، دروس قرآن پڑھنے والے بن جائیں.
جو ہم نے اچھی نیک نیتیں کی اللہ پاک ان نیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. ہماری مدد کر مولا, ہمارے مددگار پیدا کر مولا. ہمیں گناہ کی طرف جانے سے بچا لے, گناہ کی طرف جانے سے بچا لے. موبائل کے فتنوں سے بھی بچا یا اللہ, آس پاس کے فتنوں سے بھی بچا. ہماری حفاظت کر اللہ. اللہم یا حفیظ و یا سلام, اللہم سلمنی وسلم منی, اللہم سلمنی وسلم منی, اللہم سلمنی وسلم منی. یا اللہ بار بار حج کی سعادت دے, بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا, حج اور عمرے کی سعادت ہمارا مقدر کر دے. امیر اہل سنت, علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما دے. ہمارا ایمان سلامت رکھنا مولا, ہمارا ایمان سلامت, ہمارے گھر بار بیوی بچوں کا ایمان سلامت رکھو. ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے, ساری امت کی مغفرت فرما دے. دنیا بھر میں جہاں مسلمان تکلیفیں, مولا کریم ان کی تکلیفوں کو دور کر دے. جو ظلم کا شکار ہے انہیں ظلم سے بچا لے. غیب سے مدد کر مولا, غیب سے مدد کر, غیب سے مدد کر. جتنے اسلامی بھائی یہاں آئے ہیں مولا کریم سب کا آنا قبول فرما, سننا سنانا قبول فرما. جنہوں نے کوششیں کی, لانے کی کوشش کی, سب کی ان کوششوں پر اجر عظیم عطا فرما دے. دعوت اسلامی کو مولا کریم ترقی دے اور ترقی دے. ہم سب کو ہماری اس پیاری پیاری تنظیم دعوت اسلامی سے وابستہ کر دے, اور ہم مل کر اس تنظیم کے ذریعے خوب تیرے دین کی خدمت کر لیں مولا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا. ہو کرم بہر خاک